بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ نمبر 14 میں آج ہمارا موضوع ہے میں گوٹ فارم بنانا چاہتا ہوں لیکن 25 سوالات کے جواب۔ آج کل گوٹ فارم شروع کرنے کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے اور گوٹ فارم شروع کرنے کے خواہش مند افراد فیس بک، یوٹیوب یا دیگر ذرائع سے معلومات لیتے نظر آتے ہیں۔ ایسے افراد سے گزارش ہے کہ اگر آپ گوٹ فارمنگ شروع کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں تو کامیاب گوٹ فارمنگ کے لیے یہ سوالات اپنے آپ سے پوچھیں، کیونکہ آپ اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ کو اپنے اندر پائی جانے والی خوبیوں اور خامیوں کا سب سے بہتر اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے فائدے اور نقصان کا اثر سب سے زیادہ آپ کی ذات پر ہوتا ہے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ ہر کاروبار کی اپنی شرائط ہوتی ہیں۔ جب تک مطلوبہ کاروبار کی شرائط کو پورا نہ کیا جائے، کامیابی کی امید رکھنا فضول ہے۔ گوٹ فارم شروع کرنے سے قبل اپنا امتحان لیں۔ اپنے آپ سے سوال پوچھیں اور نہایت ایمانداری سے ان کے جواب الگ کاغذ پر لکھیں اور سوالات کے جواب کی روشنی میں گوٹ فارم شروع کرنے کا طریقہ کار اپنائیں۔ ثمر گوٹ فارم فالیہ کی طرف سے آپ کی خدمت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جا رہی ہے تاکہ آپ گوٹ فارمنگ میں کسی نقصان افسوس کرنے کا موقع نہ ملے اور گوٹ فارم شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو اپنی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ سوال نمبر 1 ہے، آپ دوسرے کاروبار چھوڑ کر صرف گوٹ فارمنگ ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس گوٹ فارمنگ کے لیے سرمایہ ہے؟ جی ہاں یا جی نہیں۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ دیہات سے یا شہر سے؟ سوال نمبر 4، اگر آپ کا تعلق دیہی علاقے سے ہے تو کیا آپ کے پاس کمرشل گوٹ فارمنگ کے لیے 1 ایکڑ سے لے کر 5 ایکڑ تک زمین موجود ہے یا سالانہ کرائے پر لے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 5، گوٹ فارم پر خود کام کریں گے یا صرف ملازم ہی فارم چلائیں گے اور آپ صبح و شام یا ہفتہ میں 1-2 چکر لگا لیں گے؟ سوال نمبر 6، گوٹ فارم کے لیے 5-10 مرلے کا شیڈ بنائیں گے یا کسی عام سی جگہ پر گوٹ فارم شروع کریں گے اور کچھ عرصے بعد شیڈ بنائیں گے؟ سوال نمبر 7 ہے، فارم کا آغاز کس طریقے کی فارمنگ سے کریں گے، یعنی شارٹ ٹرم فارمنگ، میڈیم ٹرم فارمنگ یا لانگ ٹرم فارمنگ سے فارم کا آغاز کریں گے؟ سوال نمبر 8، آپ اپنے فارم کی پیداوار کہاں اور کس طریقے سے فروخت کریں گے؟ سوال نمبر 9، آپ کتنے جانوروں سے فارم کا آغاز کرنا چاہتے ہیں؟ سوال نمبر 10، آپ بکریوں سے فارم کی شروعات کریں گے یا 3-4 ماہ کے کاٹو مال منڈی سے خرید کر ان کو مزید 4 ماہ موٹا کرنے کے بعد فروخت کریں گے؟ سوال نمبر 11، آپ ٹیم ورک کے تحت کام کریں گے یا خود ہی مکمل طور پر جانور پالنے اور فروخت کرنے کا کام کریں گے؟ سوال نمبر 12، بکریوں سے فارم کا آغاز کرنے پر منافع کے لیے 2 سال کا انتظار کر لیں گے؟ سوال نمبر 13، جانور کی پرورش کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ صرف چرائی کرائیں گے یا کھرلیوں میں چارہ کتر کر ڈالیں گے یا دونوں طریقے استعمال کریں گے؟ سوال نمبر 14 ہے، جانوروں کو صرف سبز چارہ پر ہی رکھیں گے یا فارم کے لیے لوسرن، برسم اور روڈ گراس کا خشک چارہ بھی سٹور کریں گے؟ سوال نمبر 15 ہے، فارم کی ترقی کے لیے سارا منافع خود ہی استعمال کریں گے
یا منافع کا 5% اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے؟ سوال نمبر 16 ہے، فارم کے معاملات ملازم اپنی مرضی سے چلائے گا یا آپ کے کہنے پر عمل کرے گا؟ سوال نمبر 17 ہے، کیا آپ ملازم کے ساتھ خود بھی کام کریں گے یا مالک بن کر صرف کام کی نگرانی کریں گے؟ سوال نمبر 18 ہے، کیا آپ ملازم کو سال کی 12 تنخواہوں کے علاوہ کچھ بونس بھی دیں گے یا نہیں؟ سوال نمبر 19، آپ اپنے فارم پر علاقے کی مناسبت سے نسل رکھیں گے یا اپنی پسند کے جانور فارم پر لائیں گے؟ سوال نمبر 20 ہے، جانوروں کی صحت بحال رکھنے کے لیے کون سی تدابیر اختیار کریں گے؟ سوال نمبر 21 ہے، فارم میں ضرورت کے وقت جانوروں کو پانی پلائیں گے یا فارم میں ہر وقت پینے کے لیے پانی موجود ہوگا؟ 22 نمبر سوال، جانوروں کی کھرلیوں میں سفید نمک کے ڈھلے رکھیں گے یا نہیں؟ سوال نمبر 23 ہے، فارم کا فرش کیسا ہوگا؟ پکا فرش یا ریت ڈالیں گے؟ سوال نمبر 24 ہے، رات کے وقت فارم پر ہلکی روشنی کا انتظام ہوگا یا جانور اندھیرے میں رہیں گے؟ نیز گرم اور حبس کے موسم میں پنکھوں کا استعمال کریں گے یا نہیں؟ دوست احباب، گوٹ فارم شروع کرنے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ کو گوٹ فارمنگ شروع کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں رہنمائی کریں گے، یا ان سوالات کے علاوہ آپ مزید سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے جوابات کمنٹس میں سوال نمبر کے ساتھ ضرور دیں۔ سلسلہ نمبر 15 میں ان سوالات کے تفصیلی جواب دیے جائیں گے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار